آج کے دور کے اندر اگر مسجد بیت کے اندر یعنی گھر میں جو مسجد ڈکلیئر کی جاتی ہے، اور بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ کئی صحابیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تھیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں آ کے ایک کونے میں نماز پڑھ لیں، ہم اس گھر کے حصے کو مسجد ڈکلیئر کر دیں۔ تو اس زمانے میں بھی صحابہ کرام اپنے گھر کے کسی ایک کونے یا گوشے کو مسجد کے طور پر ڈکلیئر کرتے تھے گھر کی عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہے، مسئلہ نمبر 161B میں نے ڈیٹیل سے یہ 17 کے قریب احادیث الحمدللہ بیان کی ہیں، آج مان لی کہ میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں۔ تو لہٰذا اس طرح کی جو مسجد بیت ہیں، گھر میں ڈکلیئر کی ہوئی مسجدیں، اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیں تو اس کے اوپر جو سلفی اہل حدیث علماء خام خواہ فتویٰ لگاتے ہیں، اور بیسیکلی وہ فتویٰ اس لیے لگتا ہے کہ چونکہ حنفی قائل ہیں گھر میں جو ہے وہ اعتکاف کرنے کے، اس لیے اہل حدیث دوسرے معاملے میں بہت ضد کے اندر آئے ہوئے ہیں اس مسئلے میں کہ نہیں جی گھر میں عورت اعتکاف کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ایک نفلی عبادت ہے، نہ بھی کرے تو خیر ہے، مطلب ہم نے گھر میں نہیں کرنے دینا۔ تو اب جب مسجد کے اندر حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں، اور نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے مردوں کے لیے بھی فرض کے علاوہ نفلی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، تو گھر میں تو مسجد بیت ہونی چاہیے، اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیتی ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ میں تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاؤں گا کہ جو میرے جیسے مرد ہیں جن کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مشکل ہے، یعنی میں کسی مسجد میں چلا جاؤں تو میرے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے، اتنے لوگ ملنے کے لیے آ جاتے ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مسجد کمیٹی اور مسجد کی جو انتظامیہ اور مسجد کے جو امام اور خطبہ حضرات وہ خام خواہ میرے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی کی محبت ڈال دینا، یعنی میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی انٹرنیٹ ہے تو لوگ جانتے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ لہٰذا میں تو اب کئی سال ہو گئے کہ میں تو اعتکاف کی ایک سنت سے ہی محروم ہو چکا ہوں، حالانکہ میں الحمدللہ کوئی سال نہیں جانے دیتا تھا، 1996 سے لے کے 2008 تک میں مسلسل اعتکاف بیٹھتا تھا، لیکن اس کے بعد جب سے یہ پبلک فگر بننے والا مسئلہ شروع ہوا اور دعوت و تبلیغ سے یہ کام پھیلنا شروع ہوا، اب تو یہ حالت ہے میں اعتکاف میں کسی کو ملنے کے لیے چلا جاؤں تو مسجد کی انتظامیہ میں جو ہے نا وہ کھلبلی مچ جاتی ہے، اتنے لوگ آ جاتے ہیں ملنے کے لیے، یعنی پھر تو کوئی خطیب سے تو مسئلہ پوچھتے ہی نہیں، سارے لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں۔ بلکہ میرے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا، کسی اڈے کے اوپر چلا جاؤں، پبلک ٹرانسپورٹ میں یہ سفر کرتا ہوں، اپنے پاس تو ایک موٹر بائک ہے میرے پاس صرف، تو مطلب بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے مینیج کرنا، اور پھر مسجد میں 10 دن کے لیے کہیں بیٹھ جاؤں تو یہ تو مولوی میرا جو ہے کچومر نکال کے تو وہاں سے تو میرا جو ہے وہ جنازہ ہی اٹھے گا، تو بڑا مشکل ہو گیا۔ تو اس طرح کے مرد جن کے لیے اس طرح کی صورتحال بن جائے وہ بھی پھر گھروں کے اندر ہی اعتکاف کریں، اگر انہوں نے اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے کنسنٹریشن کے ساتھ اپنا وقت اللہ کے لیے دینا ہے۔ واللہ اعلم۔ میرے بھائیو، اعتکاف دنیا کی کسی بھی مسجد میں ہو سکتا ہے، چاہے وہ جامع مسجد ہو یا غیر جامع مسجد ہو۔ اب غیر جامع مسجد ہوگی تو پھر جمعہ پڑھنے کے لیے معتکف جو ہے وہ نکل کر دوسری مسجد میں آئے گا اور پھر فوراً واپس بھی آ جائے گا۔ یہ جو میں بول رہا ہوں کہ کسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف کسی مسجد میں کرنا حرام ہے، اور ایک جعلی روایت تھی جس کو انہوں نے صحیح سمجھا اور اس کے اوپر ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کر دی۔ وہ روایت السنن الکبری امام بیہقی کی کتاب میں ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد میں اعتکاف مت کرو۔ نمبر 1 مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ شریف، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 بیت المقدس یعنی مسجد اقصی۔ لیکن یہ روایتی جعلی ہے، اس میں سفیان بن عیینہ مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے، لہذا شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں شیخ البانی کے اوپر گرفت بھی کی اور اس روایت کو جعلی ڈکلیئر کیا۔ اب یہ دیکھ لیں یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک میں تو کیٹیگوریکل مینشن ہوا کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو، وہاں پر یہ نہیں آیا کہ 3 حرم کے اندر اعتکاف کرو، وہ جرنل آیا سیگا۔ لہذا دنیا کی کسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ تفرد ہے شیخ البانی کا، امت کا اجماع اس کے بالکل خلاف ہے، امت کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ اعتکاف کسی بھی مسجد کے اندر کیا جا سکتا ہے الحمدللہ۔ البتہ اس کانٹیکسٹ میں وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 693 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی نیت سے، ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے اونٹوں کے کجاوے مت کسو۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اور نمبر 3 مسجد نبوی۔ وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے کہ فلاں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، یہ نیت صرف 3 مسجدوں کے لیے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 بیت اللہ شریف کے ساتھ جو مسجد الحرام ہے، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 مسجد اقصی بیت المقدس یا جسے ایلیا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، لیکن اعتکاف دنیا کی کسی مسجد میں ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اسلام تو ایک یونیورسل دین ہے پوری دنیا کے اندر۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو اب وہ ویزا لگوا کے تو جو ہے وہ سعودیہ جائیں، اور یہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو جھوٹی اور جعلی روایتیں ہیں وہ نظر آتا ہے کہ جعلی روایتیں ہیں، اور وہ قرآن کے بھی خلاف ہوتی ہیں۔ تو یہ بالکل جعلی روایت ہے۔ سفیان بن عیینہ اس میں مدلس ہیں، عن سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح کوئی موجود نہیں ہے۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں پرٹیکولرلی اعتکاف سے ریلیٹڈ میں انشاءاللہ کل 10 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ بیان کروں گا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ جو 3 مسجدوں کے علاوہ اونٹ کے کجاوے نہ کسے جائیں، اس کانٹیکسٹ میں امام ابن تیمیہ اور امام علی السبکی نے بڑا غلو کیا ہے، اور روزہ رسول کی حاضری کے بارے میں دونوں نے اپنے اپنے ایکسٹریم رویے جو ہیں وہ اختیار کیے ہیں۔ میں نے اس پہ الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 54D، قبر رسول کی حاضری کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 54C بھی ہے، 54D بھی ہے۔ 54D میں نے جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ روایتیں قبر رسول کی حاضری سے ریلیٹڈ بیان کی ہیں، اور 54C کے اندر میں نے امام ابن تیمیہ جو سلفیوں کے امام ہے، اور دوسری طرف امام علی السبکی، دونوں ایک ہی زمانے میں گزرے ہیں اور دونوں شیخ الاسلام ہیں۔ یہ اندازہ کریں، یہ شیخ الاسلام کا لقب جو ہے نا، جس کا جو دل کرتا ہے وہ لگاتا ہے۔ ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے بھی لگا لیا، ان کے مقابلے میں ڈاکٹر جو ہے وہ آصف اشرف جلالی صاحب بھی اپنے ساتھ شیخ الاسلام لگانا شروع ہو گئے۔ یہ شیخ الاسلام یا شیخ الاسلام یہ لقب جو ہے یہ بڑا سستا ہو گیا۔ تو وہاں پہ ایک ہی زمانے میں 2 امام ہیں، وہ دونوں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہیں اور شیخ الاسلام امام علی السبکی ہیں۔ دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، ایک صوفیوں کے امام ہیں، ایک سلفیوں کے۔ دونوں نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے معاملے میں غلو کیا ہے، اور میں نے دونوں کا رد کر کے اہل سنت کا جو منہج درمیان میں ہے مسئلہ نمبر 54C کے اندر بیان کیا ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ بہرحال اب اعتکاف کے کانٹیکسٹ میں کل 10 صحیح الاسناد احادیث میں انشاءاللہ بیان کروں گا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ۔ الرٹ اپ ایٹ رینڈم نہیں ہے، میں نے بڑی محنت سے ان کو ترتیب دیا ہے، اور میں انشاءاللہ ان کے نمبرز بھی ساتھ ساتھ انٹرنیشنل بتاتا جاؤں گا، اور جو حدیث مشکات کے اندر ہے میں انشاءاللہ مشکات کے نمبر بھی بتاؤں گا۔ اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے، مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 13 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند احمد، سنن الکبریٰ البیہقی، المستدرک للحاکم، اور کئی کتابوں کے یہ نوٹس ہیں۔ 6294 احادیث کا مجموعہ، امام ولی الدین تبریزی المتوفی 748 ہجری، آج سے 800 سال پہلے یہ انہوں نے کتاب لکھی۔ شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ کے اوپر 3 PDF اس کے رکھے ہیں، جسے شوق ہو تو وہ ضرور ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھیں۔ میں اس کے نمبر بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گا، اور یہ چونکہ سیکنڈری بک ہے مشکات، اس کے فٹ آپ کو پرائمری کتابوں کے نمبرز بھی مل جائیں گے۔ یہ میں اس لیے حوالہ دیتا ہوں کہ آپ کو اتنی کتابیں لینے کی بجائے 3 PDF رکھ لیں، تو آپ یہ سمجھ لیں جس طرح وہ نوکیا کا موبائل یوزر فرینڈلی ہے نا، احادیث کی کتابوں میں سب سے یوزر فرینڈلی جو حدیث کی کتاب ہے یہ مشکات المصابیح ہے الحمدللہ۔ اس لیے میں نے پورا لیکچر اس کے اوپر دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف۔ اعتکاف کے حوالے سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 2097۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی، یعنی ہمیشہ آپ نے اعتکاف کیا۔ اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں بھی مسجد نبوی کے اندر اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے، مشکات میں 2099، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سال 1 مرتبہ قرآن کا دورہ کروایا جاتا تھا، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی
اس سال سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دفعہ دورہ کروایا گیا، یعنی حضرت جبرائیل سامنے بیٹھ کے قرآن سنا کرتے تھے، 2 دفعہ دورہ کروایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان مبارک میں، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔